السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 50 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ پاک کے حکم سے انسانی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 قسم کے مختلف سوالات کے جوابات طلب کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اگرچہ حدیث مبارکہ تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن امید کرتی ہوں کہ حدیث مبارکہ سے آپ کی محبت اور علم دین سے لگاؤ کے سبب آپ اسے آخر تک مکمل غور کے ساتھ سنیں گے۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 50 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے مزید سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز ٹھیک طور پر ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو اس میں جو پہلا سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا وہ تھا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان دراصل باطنی عمل کا نام ہے اور اس کا تعلق دل سے ہے، یعنی دل سے کسی چیز کو قبول کرنا اور اس بات کا پکا یقین رکھنا کہ اللہ کی طرف سے اس کا وجود ہے۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر، یعنی مرنے کے بعد اپنے اعمال کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہونے پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھنا۔ اب دیکھا جائے تو یہ وہ سارے اعمال ہیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، وہ کیا تھا؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز صحیح طریقے سے ادا کرو اور اگر زکوٰۃ فرض ہے تو اسے ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اب دیکھیے، یہ وہ سارے اعمال ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے نظر آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص واقعی مسلمان ہے، اللہ پاک کی عبادت بھی کر رہا ہے، نماز روزوں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق دل سے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ تو ایک حقیقی مسلمان بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں کو اپنی ذات میں سمویا جائے۔ اس کے بعد جو تیسرا سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا،
وہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا کہ احسان کیا ہے۔ اب ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ احسان ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی بھلائی کا کر دینا، اور پھر بھلائی کرنے کے بعد بھلائی کرنے والا شخص اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ میں نے فلاں پر یہ احسان کیا، اور جس شخص کے ساتھ بھلائی کی گئی ہوتی ہے وہ بیچارہ ایک بوجھ تلے دب جاتا ہے اور پھر زندگی بھر ایک عجیب سی احسان مندی والی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں بتایا کہ تم اللہ کی عبادت، اب عبادت میں ہر وہ نیک عمل آ گیا جو ہم اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، تو مطلب کوئی بھی نیک کام اس طرح کرو کہ تم اللہ کو سامنے دیکھ کر وہ کام کر رہے ہو۔ اب اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے ہم اپنے سامنے اپنے باس کو دیکھتے ہوئے کوئی کام کریں گے تو کتنے اچھے طریقے سے ہم بیٹھیں گے، ہر چیز کا خیال رکھیں گے کہ کہیں باس میری اس غلطی کو نہ پکڑے، یعنی دماغی، دلی اور ظاہری طور پر ہماری یہی کوشش ہوگی کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بہت احسن طریقے سے ہو۔ تو احسان کا لفظ در حقیقت حسن سے نکلا، یعنی کسی کام کو خوبصورتی کے ساتھ کرنا، اچھے طریقے کے ساتھ کرنا، اللہ پاک کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کیا گیا کام، وہ عبادت، وہ نیک عمل کس قدر بہتر ہوگا جو ہم لاؤبالی میں کرتے ہیں، جس میں چیٹنگ بھی آف کورس شامل ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ کیفیت ہماری نہیں بن پا رہی کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ کر وہ نیک عمل کر رہے ہیں، تو اس کیفیت کی نسبت یہ کیفیت زیادہ آسان ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کیا ہوا کہ دونوں صورتوں میں ہی وہ کیا گیا نیک عمل احسن طریقے کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ہوگا، جو اللہ پاک کی ذات کو سامنے رکھ کر کیا جائے۔ پھر جو چوتھا سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا وہ کیا تھا؟ انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کب آئے گی، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کا علم کسی بھی شخص کے پاس نہیں ہے کہ وہ کب برپا ہوگی، حتیٰ کہ نبی ہونے کے باوجود اللہ پاک نے انہیں قیامت کا علم نہیں دیا کہ وہ کب ظہور پذیر ہوگی۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قیامت کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائیں کہ جب یہ سب کچھ ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ قیامت عنقریب ہی ہے، جس میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ جب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ اب کئی شارحین نے اس نشانی کی مختلف زاویوں سے تشریح بیان کی ہے، جس میں سے کسی کے نزدیک اس کا مطلب باندیوں کے بچے ہیں جو برسرے اقتدار آ جائیں گے، یعنی اخلاقی اور عادات کے لحاظ سے ان میں بہت سی خرابیاں ہوں گی لیکن اقتدار ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ پھر کسی نے بیان کیا کہ فتوحات زیادہ ہوں گی، جس کے نتیجے میں خواتین لونڈیوں کی صورت میں فاتحین کی ملکیت بنے گی، اور پھر ان سے جو اولاد ہوگی تو ماں لونڈی ہونے کی وجہ سے وہ درجہ حاصل نہیں کر سکے گی جو ایک حقیقی ماں کو والد کے ذریعے معاشرے میں ملتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ لونڈی نے اپنے مالک کو جنم دیا، لیکن اکثر شارحین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے نزدیک والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی اور والدین کو ذلیل و خوار کر کے اولاد ان سے اس طرح کام لے گی جیسے ایک مالک اپنے ملازم سے لیتا ہے، ان کو جھڑکا جائے گا، ان پر غصہ کیا جائے گا۔ اب دیکھا جائے تو اللہ معاف کرے موجودہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں، ماں باپ کی وہ عزت ہی نہیں رہی جو ہمارے بچپن میں یا ہمارے والدین کے بچپن میں ان کے والدین کی تھی۔ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بولنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت برپا ہونے کی جو اگلی نشانی بتائی وہ یہ تھی کہ جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ عرب میں دو طرح کے اونٹ پائے جاتے تھے، سرخ رنگ کے اونٹ اور کالے رنگ کے اونٹ۔ سرخ رنگ کے جو اونٹ تھے وہ بہت قیمتی اور اعلیٰ نسل کے ہوتے تھے اور صرف امیر طبقے کے لوگ ہی وہ رکھا کرتے تھے، جبکہ کالے اونٹ جو تھے وہ گھٹیا نسل کے ہوتے تھے اور انتہائی سستے بھی، جنہیں غریب طبقہ اپنے پاس رکھتا تھا، کیونکہ ریگستان ہونے کی وجہ سے اونٹ رکھنا بھی لوگوں کی ضروریات زندگی کا ایک حصہ تھا۔ تو کالے اونٹ غریبوں کی ملکیت اور سرخ امیروں کی ملکیت ہوتے تھے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو سیاہ اونٹوں کے چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے، یعنی ان کے پاس اس قدر دولت آ جائے گی جس کے سبب وہ انتہائی بلند عمارتیں بنائیں گے، اور ان کے درمیان مقابلہ ہوگا کہ کس کی عمارت زیادہ بلند اور خوبصورت ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ حدیث مبارکہ اس وقت کی ہے جب پکے مکانوں اور محل نما گھروں کا تصور بھی نہیں تھا، اور ڈبل اسٹوری تو ناممکنات میں شامل تھی۔ اور اب سعودی عرب اور اس کے ارد گرد کے ممالک کو دیکھیے، کس قدر بلند عمارتیں نظر آتی ہیں۔ تو قرب قیامت کی یہ نشانی بھی اس دور میں موجود ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب ہم میں سے اکثر کے ذہنوں میں یہ سوال آیا ہوگا کہ وہ 5 باتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے اور اسی کی ذات ہی وہ جانتی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ پاک کا فرمان ہے، بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی مینہ برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اب اس میں جو پہلی چیز جس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے وہ ہے قیامت کب آئے گی، کس دن، کس تاریخ، کس سال، اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر دوسری چیز، بارش کب، کہاں، کتنی مقدار میں برسے گی، یہ بھی اللہ کو ہی خبر ہے۔ بے شک ماہر فلکیات نے موسم کا حال بتانے میں کافی ترقی کی ہے، لیکن اکثر ان کی پیشن گوئی بھی غلط ثابت ہوتی ہے۔ پھر تیسری چیز کہ صرف اللہ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب کہا جائے کہ سائنسی ترقی کے پیش نظر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ جانا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس بات کا 100% علم صرف اللہ کی ذات کو ہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں اولاد بد ہے یا اولاد نیک ہے، معذور ہے یا ہر عیب سے پاک ہے، یہ صرف اللہ کو ہی علم ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ہم نے آنے والے دن کے کس قدر پلان بنائے ہوتے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس کل ہم یہ کام کر لیں گے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 100% ہم وہ کر ہی نہیں پاتے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا بہانہ بن جاتا ہے اور ہمارا کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں چیز ہے کہ کوئی نہیں جانتا کس زمین پر مرے گا، اور واقعی یہ بات درست ہے کہ موت کس وقت، کس مقام پر، کس حالت میں آئے گی، یہ صرف اللہ پاک کی ہی ذات کو اس کا علم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ لقمان کی اسی آیت کا ایک حصہ پڑھا کہ بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ جب یہ تمام باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتا دیں تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ صحابہ اکرام ہم نے اس شخص کو تلاش کیا جو ابھی ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے نکل کر گیا تھا، لیکن دور دور تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا در حقیقت یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے اس وقت صحابہ اکرام کے علم میں، ان کے دین میں کس قدر اضافہ ہوا ہوگا، اور آج اس دور میں جو شخص حدیث مبارکہ کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو اس کے علم، اس کے دین میں کس قدر اضافہ ہوتا ہوگا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔